اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماں کو، ہماری ماں کو محبت دیتے تھے اور کمال محبت دیتے تھے، اعلیٰ درجے کی محبت دیتے تھے، اور وہ محبت قدم قدم پہ، لحظے لحظے پہ، دن بدن جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ فرض کرتے ہیں کہ میں تو محبت دیتا ہوں، اگلا بندہ محسوس کرے کہ آپ محبت دیتے ہیں تو اسے محبت کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تو عزت دیتا ہوں، اگلا بندہ محسوس کرے کہ آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو یہ آپ نے عزت دی ہے۔ وہ محسوس کرے کہ آپ محبت دیتے ہیں تو تب آپ نے محبت دی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارضا صحابی رسول ہیں، ان کو اللہ کے پیارے نبی ایک غزوہ پہ بھیجتے ہیں، ذات السلاسل روانہ کرتے ہیں، ان کو امیر مقرر کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جناب ابو بکر موجود، عمر فاروق موجود، لیکن اس کے باوجود امیر ان کو بنایا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ان کے دل میں شاید خیال آیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے ہوتے ہوئے اس غزوہ کا امیر مجھے بنایا ہے۔ شاید اس وجہ سے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ بڑا پرسنل سوال ہے، کس کے ساتھ آپ کو محبت ہے؟ امام ابن حجر نے ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی پوچھا کہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، سفر پہ جا رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کو کس سے محبت ہے؟ عبداللہ کے دل میں بھی اسی سے محبت ہوگی، وجہ جو بھی تھی بہرحال پوچھ لیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں اور میرے بزرگوں، ذرا حوصلے کے ساتھ سنیے گا۔ ہم بعض علماء کو بھی بعض باتیں بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مصنوعی غلاف چڑھائے ہم نے شرم و حیا کے، بجائے اس کے کہ علماء سے رہنمائی لیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں آپ نے بیان کرنا تھا۔ کیوں نہیں بیان کرنا تھا؟ حدیث رسول ہے، صحیح بخاری ہے، صحابی رسول ہیں، بڑی محفل ہے۔ وہ صحابی پوچھتا ہے آپ کو سب سے زیادہ تمام لوگوں میں سے محبت کس کے ساتھ ہے؟ آج آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی اس سنت پہ بھی عمل کیجئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ساتھ ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ کے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتا، میں تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے جواب دینے کا انداز ذرا ملاحظہ کیجئے گا اور دلوں کی تختیوں پہ اسے نوٹ کیجئے گا۔ فرمایا مردوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ابو کے ساتھ ہے۔ ابو بکر نہیں کہا، حالانکہ عام طور پہ آپ ابو بکر کہتے ہیں، آپ کی کنیت بھی یہی ہے، لیکن یہ اظہار محبت کا موقع ہے تو واشگاف کہا کہ مجھے عائشہ سے ہے، اور مردوں میں سے عائشہ کے ابو سے ہے۔ جامع ترمذی میں آتا ہے وہ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد
فرمایا عمر سے ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد, آپ فرماتے ابو عبیدہ ابن الجراح سے ہے. محبت کا اظہار کیا کریں, کھل کے کیا کریں. ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ, ان کے بارے میں آپ نے دو ٹوک کہا, رزقت حبها, اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبت دل کا ایک فعل ہے اور آپ کا دل پردوں میں چھپا ہوا ہے. ہم اس کو کھول کے نہیں دیکھ سکتے, ہم اسے چیر نہیں سکتے, آپ کے دلوں میں اندر جھانکا نہیں جا سکتا. لہذا آپ اپنے دل کے تاثرات زبان پہ لائیں گے تو اگلے فرد کو احساس ہوگا کہ آپ محبت کرتے ہیں. اور اگر 25 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے آپ کی غلامی اور آپ کی خدمت کرتے ہوئے, اور آپ اتنے سخت مزاج ہیں کہ 40 سال میں اور 30 اور 25 سال کی رفاقت میں آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا مجھے آپ سے محبت ہے, اور اس کے برعکس وہ جھوٹے لوگ پھر میدان میں آئیں گے, عزتوں کے ڈاکو, بے حیائی کے سوداگر, زنا کے خوگر, اور اندر سے شیطنت کے بھرے ہوئے اور مسلمانوں کے گھروں کو برباد کرنے والے شیطانی ایجنڈے کو آگے لے کے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, ایس ایم ایس پہ, موبائل کال پہ, آپ کے اخبارات کے صفحوں پہ یہ تو بھرے ہوئے ہیں. نوجوان غیر شادی شدہ بیٹیوں کو بے حیائی کا پیغام دے رہے ہیں, اور اس طرح کے میسیجز حتیٰ کہ معصوم بچے دوسری تیسری کلاس کے اندر پڑھنے والے, 9th 10th کے اندر پڑھنے والے, جہاں محبت کا اظہار نہیں کرنا ہے وہاں یہ معاشرہ بے حیا بنا بیٹھا ہے, اور جہاں محبت کا اظہار کرنا ہے وہاں آپ کو شرم آتی ہے, وہاں آپ کی مردانگی پہ حرف آتا ہے, وہاں آپ اسے دین کی کوئی بات سمجھتے ہی نہیں. نتیجہ یہی ہوگا کہ گھر سے محبت نہ ملی اور ادھر ادھر سے ملتی رہی اور جھوٹے دعوے ملتے رہے تو خطرہ ہے کہیں یہ گھر برباد نہ ہو جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشگاف اور واضح نہ صرف یہ کہ محبت کا اظہار کرتے بلکہ اس ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خصوصاً یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جب آپ رشتہ نکاح کے اندر منسلک ہو جائیں اور اللہ کسی کو آپ کی بیوی یا کسی بیوی کو شوہر جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے, نکاح ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی یہ تعلیم ہے, آپ کے دل میں محبت نہیں بھی ہے تو آپ محبت کا اظہار پھر بھی کرتے ہیں. یہ پیغمبر کی صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. صرف ایک وہ موقع جب میدان جنگ ہو, کفار کے ساتھ مقابلہ ہو, وہاں اس کی کچھ رخصت دیتے, یا میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوں تو اس موقع پہ آپ اس کی رخصت عنایت فرماتے. اس میں یہی حکمت ہے کہ یہاں شیطان کہتا ہے گھر کو اجارنے اور برباد کرنے کے لیے کہ نہیں میں سچی بات کہتا ہوں مجھے نہیں محبت, تو پھر گھر اجڑا, برباد ہوا. آپ اس نیت سے کہیں کہ مجھے محبت ہے یا نہیں کہ انشاءاللہ
نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ جو اس کو نبھانا چاہتا ہے اس رشتے کے ذریعے سے خود اللہ محبت پیدا فرما دیتا ہے.